وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان خصوصی اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج کا اس سالانہ عجیب و شان پروگرام میں میری تقریر کا مضمون ہے آلات موسیقی اور گانا بجانا. محترم سامعین، قرآن و حدیث میں موسیقی وغیرہ کے حرام ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے دو چند دلیلیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. قرآن مجید سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے کافر کرنے والی بات کو اس لیے خرید دیتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے، اس راہ کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کس طرح پھیل لیتے ہیں گویا کہ اس نے انہیں سنائی نہیں، گویا کہ ان کو دونوں کان بہرے ہیں. لہٰذا آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ان آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے کافر کرنے والی بات کو اس لیے خرید لیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھے، دین الہی کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید آمیز عذاب کی وعید سنائی ہے. ان آیت کریمہ میں لو الحدیث اللہ سے کافر کرنے والی بات سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے. متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کی یہی تفسیر کرتی ہے، یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ اول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور فتویٰ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے. جب ان سے آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الغنا واللہ الذی لا الہ الا هو ورددها ثلاث مرات. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ اسی طرح کہا. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم علم التعبیر و فقیہ فی الدین، یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے اور دین کی سمجھ نصیب عطا فرما. اور بھی آیت کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ لو الحدیث سے مراد گانا اور ان کا سننا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ لو الحدیث کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد گانا اور ان کا سننا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. کیا تم لوگ اس بات کو سن کر تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے نہیں ہو اور غفلت میں مبتلا کر رہے ہو؟ اس آیت کریمہ میں کفار کو تعبیر ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کو سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم قرآن مجید کو سن کر اس کا متاثر ہوتے اور رو دیتے، لیکن تم اس کے برعکس ہنس کھیل رہے ہو اور تمہارے اوپر اس کا جلاسہ بھی اثر نہیں ہوتا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں کہ تم گانے سنتے رہتے ہو کیونکہ کفار مکہ جب قرآن سنتے تو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے اور خیل تماشے میں مگن ہو جاتے تھے. اہل یمن کے زمان میں سمد گانے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات پر سختی سے ڈانٹا اور اہل ایمان والا حکم دیا کہ فسجدوا للہ وعبدوا، بس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یعنی تم ان کافروں کی طرح نہ بڑھو جو قرآن مجید کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور عبادت میں مشغول رہا کرو. خلاصہ یہ ہے کہ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن مجید کو چھوڑ کر گانے سننے پر سختی سے ڈانٹا ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے. اگر یہ حرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پہل پر نہ ڈالتا. سامعین کرام، یہ تو تھے قرآنی دلائل جن سے ثابت ہوتا ہے کہ گانے گانا اور ان کا سننا حرام ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی اور اس کے آلات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. حدیث نبی میں موسیقی کے حرام ہونے کے دلائل. پہلی حدیث حضرت ابو عامر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يكون من امتی اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. میرے امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حرام تصور کر لیں گے. دوسری حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يشربن الناس من امتی الخمر ويسمونها بغير اسمها يدعى
شروع شراب نصیب کریں گے.